وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ النساء کی ابتدا سے انتہا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ میں کیا پیغام دیا ہے، اس سورہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کون کون سے مسائل اس سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ایسی چند باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، سورہ آل عمران کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے آل عمران کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورہ بقرہ میں دنیا میں اس زمین پر انسان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کا ذکر ہوا، عبادات اور معاملات کی تفصیل بیان کی گئی۔ سورہ آل عمران میں ان عبادات اور معاملات کے اعتبار سے اب انسان کو استقامت کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سورہ نساء میں انسانوں کے درمیان میں، پورے معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے، اس کمزور طبقے کا پاس و لحاظ رکھا جائے، ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کمزور طبقات میں نام اس سورہ کا سورۃ النساء رکھا گیا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کمزور طبقات میں اس کا بھی شمار ہے، کیونکہ قدیم زمانے سے عربوں کے درمیان میں بھی زمانے جاہلیت میں عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ان کے حقوق چھینے جاتے تھے، حق تنفی ہوا کرتی تھی، اور ان کی زندگی آزاد نہیں ہوتی تھی۔ زندگی میں بڑی پریشانیاں تھیں، مرد کو زیادہ اختیارات تھے اور عورت غلاموں کی طرح زندگی گزارتی تھی۔ ایسے ہی عورتوں کے علاوہ یتیم بچے ہیں، کمزور لوگ ہیں، معاشرے میں جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، اور اسی طرح سے کسی مسلم حکومت میں غیر مسلم طبقہ، حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن وہاں رہنے والے غیر مسلمین ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ سورۃ النساء کے اندر عدل اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے سورۃ النساء کو سورۃ العدل والرحمہ کہا ہے۔ یہ عدل و انصاف اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی سورہ ہے، اس کے اندر اسی کی تعلیم ہے، اور اس سورہ کی ابتدا اور سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی انتہا تقوی پر ہے۔ سورہ آل عمران جب ختم ہوا تب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی میں کامیابی ہے، یہ سورہ آل عمران کا آخری پیغام تھا۔
اور سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اس سورہ کی ابتدا تقوی سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان میں تقوی ہو، تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اپنے انجام کی فکر، آخرت میں حساب کا خوف، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر، یہ اگر ہوگی تب ایسی صورت میں انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سورہ کی ابتدا فرمائی تو کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک کون ہے؟ وہ آدم علیہ السلام ہے۔ جب تم سب کی پیدائش آدم سے ہی ہے، ایک ہی شخص سے ہے، تو پھر تم آپس میں اسی نسل سے آنے والے کسی شخص کو کمزور، کسی کو مجبور، کسی کو بے سہارا ایسے کیوں سمجھتے ہو؟ یا کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تم سب تو ایک ہی باپ کی اولاد ہو، مرد ہو تب بھی، عورت ہو تب بھی، بوڑھا ہو تب بھی، بچہ ہو جوان ہو تب بھی، مالدار ہو تب بھی آدم کی اولاد ہے، غریب ہو تب بھی آدم کی اولاد ہے۔ جس کے ماں باپ ہیں وہ بچہ بھی آدم کی اولاد ہے، اور جو یتیم ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک باپ سے پیدائش کا جو ذکر کیا ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر حمیت پیدا کرنے، ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، انہیں اس جانب رغبت دلانے کے لیے۔ جب کسی کو ایسی حمیت دکھائی جائے، ایسی ہمدردی بتائی جائے تو تم تو سب ایک ہو پھر کیوں لڑ رہے ہو، تو آدمی سوچنے میں پڑ جاتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے۔ اگر دو سگے بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں اور پڑوسی آ کر کہیں کہ تم دونوں کے باپ ایک ہیں، اتنے اچھے باپ، اتنے نیک باپ تھے تمہارے، اور تم آپس میں ایسا لڑتے ہو، تو دونوں کو تھوڑی سی حیا آئے گی، شرم آئے گی، افسوس کریں گے، نادم ہوں گے اور کہیں گے بات تو صحیح ہے، اتنے اچھے باپ کی اولاد، ہم سب ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے اور پھر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بس یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برا برتاؤ کیوں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا وہ ہے یتیموں کے مال کا۔ یتیم کمزور ہوتا ہے اور انسان کو مال کی لالچ ہوتی ہے۔ مال والا اگر کمزور ہو تو طاقتور آدمی مال والے کو ختم کر کے یا اس پر ظلم کر کے مال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آدمی کے اندر جب مال کی حرص ہو اور مال کسی کمزور طبقے کے ہاتھ میں ہے، کسی کمزور شخص کے پاس ہے، تو آدمی کی حرص یہ ہوتی ہے کہ مال مجھے مل جائے۔ اب اس کے لیے اسے یتیم پر ظلم کرنا پڑے یا یتیم کا صفایا کر دینا پڑے، وہ دونوں بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ وہ یتیم ضرور ہے، لیکن ابھی اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے اس لیے یتیم ہے، لیکن تھوڑا اور اوپر جا کر دیکھو، تمہارے باپ اور ان کے باپ آدم ہے۔
تمہارے باپ ان کے باپ آدم ہیں، تم اسے خامخواہ یتیم سمجھ کر مال کی خاطر اس پر ظلم کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات سورۃ النساء کے اندر اس سے کی ہے، اور پھر اس کے بعد عورتوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر معاملے میں، چاہے یتیم کا معاملہ ہو چاہے عورتوں کا معاملہ ہو، عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے۔ جو جس مقام کا ہو اسے اس کا مقام دیا جانا چاہیے، جو جس مقام کا ہو اسے اس کا مقام دیا جانا چاہیے، یہ عدل ہے۔ اور یہ سورہ مکمل طور پر ہمیں عدل سکھاتی ہے، ابتدا سے انتہا تک بھی۔ انتہا میں بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے اس کا، عدل ہی سے متعلق۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقیم الدولۃ العادلۃ وان كانت کافرہ ولا یقیم الظالمۃ وان كانت مسلمہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر انصاف پسند حکومت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آباد رکھتا ہے، گرچہ کہ وہ حکومت کافروں کی ہو۔ اگر عدل کرنے والی حکومت ہو تو اللہ اسے آباد رکھتا ہے، اسے باقی رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، گرچہ کہ وہ حکمران کافر ہوں۔ وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً، اور اگر حکمران ظلم کرنے والے ہوں تو اس کو برباد کر دیتا ہے، گرچہ وہ مسلمان۔ عدل چاہے مسلمانوں کے پاس ہو چاہے کافروں کے پاس ہو، جہاں عدل ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایسی حکومت کو، ایسی بادشاہت کو، ایسے منتظمین کو، ایسے صدر کو، ایسے ناظم کو، ایسے جج کو، ایسے حکمران کو باقی رکھے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا ادھر حبشہ جاؤ، حبشہ جاؤ۔ جبکہ اس زمانے میں عربوں کے نزدیک حبشہ یا حبشی جو قوم ہے وہ قوم کمتر سمجھی جاتی تھی۔ عرب اور خاص طور پر مکہ کے قریش یہ سب سے اونچے سمجھے جاتے تھے، بڑے اعلیٰ لیول کے سمجھے جاتے تھے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حبشہ جاؤ، کیونکہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو انصاف پسند ہے۔ مسلمان نے نہیں کہا، ایک ایسا بادشاہ ہے جو انصاف پسند ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ بادشاہ عیسائی ہے، آبادی عیسائیوں کی ہے، وہاں دیگر مشرکین بھی رہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان بھی چلے جاؤ گے آپ بھی محفوظ رہ جاؤ گے۔ یہاں کے جو حکمران ہیں یہ ظالم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالم حکمرانوں کے پاس سے اپنی قوم کو حبشہ بھیجا، اور آخر میں خود بھی وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اور جب یہاں عدل قائم ہوا، جب یہاں پر عدل قائم ہوا، پھر سے مسلمان وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ تو یہ پیغام دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اپنے ہوں لیکن اگر ان کے پاس انصاف نہ ہو، آپ کے اپنے بھائی ہوں، آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں مگر ظالم قسم کے ہوں، انصاف کرنے والے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں،
باطل پرست ہیں، باطل کا ساتھ دیا کرتے ہیں، حق کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی بھی ایسے رشتہ دار، ایسے دوست، ایسا خاندان، ایسا بھائی آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ان سے دھوکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس سورہ کے اندر باقاعدہ عدل کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کے بارے میں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ جب کوئی انسان مر جائے، انتقال ہو جائے اس کا، اس کے انتقال کے بعد اس کا جو مال باقی رہ جاتا ہے، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، باغات کی شکل میں ہو، کھیتی کی شکل میں ہو، اور جانوروں کی شکل میں ہو، یا پھر سونا چاندی کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، اور بھی کسی شکل میں ہو، جو بھی اس کی جائیداد ہے، اس جائیداد کے بارے میں جانتا کون ہے؟ وہی جو مر چکا ہے۔ اس کے بعد والوں میں سے زیادہ معلومات اسی کو ہوتی ہے جو اس گھر کا بڑا بیٹا ہو، جو باپ کے ساتھ زیادہ رہتا ہو، یا اگر ایسا نہیں ہے تو اس گھر کی بیوی، ان سے ہی اس مال کی حقیقت، اس کے راز کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب جس کو معلومات ہوتی کہ فلاں جگہ یہ مال ہے، فلاں جگہ اتنا پیسہ ہے، فلاں جگہ یہ پیسہ ہے، فلاں الماری میں اتنا سونا ہے، فلاں جگہ پہ اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، فلاں کو اتنا قرضہ دیا ہوا ہے، اب یہاں اس کے مرنے کے بعد امتحان ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے معاشرے میں کہ جس کو یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں چیزیں کسی کو نہیں پتا ہے، مجھے اکیلے کو پتا ہے، تو وہ مال اپنا اکیلا ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ باپ کا مال جو گھر کی الماری میں رکھا ہوا ہوتا ہے، یا تو بیوی غائب کر لیتی ہے، یا تو بیوی اپنی بیٹیوں کے پاس بھگا دیتی ہے کہ چلے جائے جلدی سے، کہیں بیٹوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، یا بڑا بیٹا اس پر ہاتھ مار دیتا ہے، یا پھر گھر میں بہو کا اگر راج چلتا ہو تو پھر سارا مال وہ صاف کر لیتی ہے۔ سب کو معلوم ہونے سے پہلے جس کو پتا ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر۔ تھوڑا سا ہے یا بہت زیادہ ہے، ہر چیز میں سب حصے دار ہیں۔ مرنے والے کے بیٹے بھی، مرنے والے کی بیٹیاں، دونوں بھی حصے دار رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا سا تھا رہنے دو، نہیں، سب میں سب حصے دار رہیں گے۔ اگر صرف 10 گز زمین ہے تب بھی سب حصے دار ہوں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ان کے گھر کے اندر 10,000 روپیہ ہے تو بھی اس میں سب حصے دار ہوں گے۔ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، گھر کا سامان ہے، الماری ہے اور دیگر سامان، برتن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں بھی سب حصے دار رہیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں خالی پیسوں میں حصہ ہوتا ہے، برتنوں میں، الماریوں میں، فرنیچرز میں۔ مرنے والے سے متعلق یا اس نے جتنا سامان خریدا تھا یا جو سامان اسے ملا تھا، جو اس کی ملکیت میں تھا، سارے سامان میں سب مالک ہوتے ہیں، سب حصے دار ہوتے ہیں۔ لہذا تقسیم برابر کرنا ہے، عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ تقسیم کیسے ہوگی؟ وراثت کی جو تقسیم ہوتی ہے افضلیت کو دیکھ کر نہیں ہوتی کہ گھر میں افضل کون ہے، بڑا کون ہے، عزت دار کون ہے، محترم کون ہے، ماں باپ کا فرما بردار کون ہے، یہ دیکھ کر تقسیم نہیں ہوتی۔ بعض جگہوں پر ماں باپ کا فرما بردار دیکھ کر لوگ تقسیم کرتے ہیں، یہ زیادہ فرما بردار ہے اسے زیادہ دو، یہ نالائق ہے اسے کم دو۔
یہ اس کے بچے زیادہ ہیں، ایسے زیادہ دو، اس کی کبھی شادی بھی نہیں ہوئی، اسے کم دے دو، یا اس کے الٹ، یہ دیکھ کر تقسیم نہیں ہوگی۔ اور جس طرح سے افضلیت دیکھ کر تقسیم نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی محبت کا معیار بھی اس میں نہیں ہوتا ہے کہ کس سے مرنے والے کو زیادہ محبت تھی اور کس سے مرنے والے کو کم محبت تھی۔ اور دوسری بات، وراثت کی تقسیم میں برابری نہیں ہے، وراثت کی تقسیم میں برابری نہیں ہے، وراثت کی تقسیم میں عدل ہے۔ برابری کو کہتے ہیں مساوات، مساوات، اور انصاف کو کہتے ہیں عدل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات کا حکم نہیں دیا، عدل کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہر جمعہ میں تقریباً یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ عدل کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا 10ویں میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا بیٹا ڈاکٹری کر رہا ہے۔ باپ ماہانہ اگر 5,000 روپیہ یا 2,000 روپیہ یہ سمجھیے کہ 10ویں کرنے والے کی فیس بھرتا ہے، تو وہی 2,000 روپیہ ڈاکٹری کرنے والے کی فیس بھرے۔ وہ کہے کہ دیکھو یہ بھی بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے، میں 2,000 انہیں دے رہا ہوں، 2,000 تو میں بھی دوں گا، میں انصاف کر رہا ہوں، دونوں بیٹے ہو میرے۔ یا اگر یہ ڈاکٹری کرنے والے کو اگر ماہانہ 50 دے رہا ہے، یہ چھوٹا کہے کہ مجھے 50 دو، میں 10 میں ہوں، تو کیا ہوا؟ آپ ہمارے ابا ہو، برابری کرنا ہوگا۔ اس کو برابری کہتے ہیں، عدل نہیں کہتے۔ برابری یہ ہے کہ اسے اگر ڈاکٹر کو 50 دے رہے ہیں، 10ویں والے کو 50 دو، یا اگر 10ویں والے کو 2,000 دے رہے ہیں تو ڈاکٹری کرنے والے کو بھی 2,000 دو۔ یہ ہے مساوات۔ اور عدل یہ ہے کہ اسے جتنی ضرورت ہے اتنا دو، اسے جتنی ضرورت ہے اتنا دو، یہ ہے عدل۔ اور وراثت میں اسی عدل کا استعمال ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کو زیادہ ملتا ہے، عورت کو کم ملتا ہے۔ یہ کم نہیں ہے، مرد کو زیادہ عورت کو کم ایسا نہیں ہے۔ مرد کو اس کے مقام کے حساب سے جتنا ملنا چاہیے اتنا ہے، عورت جتنے مال کی حقدار ہوتی ہے اس کو اتنا ہے۔ جیسے 10ویں پڑھنے والے کو اگر 2,000 دے رہے ہیں تو ڈاکٹری کرنے والے کو 50,000 دیتے ہیں، تو کیا گھر میں ماں اعتراض کرتی ہے؟ وہی وہ اعتراض کرے گا؟ اس پر نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے اچھا ہے، بالکل صحیح ہے، اس کو تو اتنی ضرورت ہے۔ جبکہ مرد عورت کی وراثت میں جو کم زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، تب بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے۔ لیکن وہاں مرد عورت کی وراثت میں کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ مساوات ہونا چاہیے۔ تو یہاں عدل میں اور مساوات میں فرق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عدل کا حکم دیتا ہے۔ لہذا وراثت کے معاملے میں جو جتنے کا مستحق ہے، جتنے کا حقدار ہے، جتنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، جو زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے اسے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مرد زیادہ ضرورت مند ہے یا عورت؟ ضرورت مند زیادہ کون ہے، مرد یا عورت؟ کون ہوگا زیادہ ضرورت مند؟ کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے؟ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ زیادہ ضرورت مند مرد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کا اپنا جو مال ہے وہ اس کے اپنے لیے بھی، اور اس کے ماتحت اس کی بیوی کے لیے بھی، اس کے بچوں کے لیے بھی۔ عورت کا اپنا جو مال ہے وہ اس کے اپنے لیے بس۔
اور وہ بھی اس کی مرضی ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرے یا نہ کرے. وہ نہ خرچ کرنا چاہے کوئی اسے منع نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ یہ کہے کہ یہ تو میرا ہے، تم میرے شوہر ہو، تمہاری ذمہ داری ہے میرے اوپر خرچہ کرنا. میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن عید کو مجھے کپڑے چاہیے تمہارے پیسوں سے. میں اپنے پیسے 1,00,000 روپیہ، اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کرنا چاہتی. اس کا 1,00,000 روپیہ فارم رکھا ہوا ہے. شوہر چاہتے نہ چاہتے مجبور ہو کر اسے اس کو کپڑا دینا ہی پڑے گا. یعنی ان کا جو اپنا مال ہے جیسے کہ ویسا، نہ ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، نہ بچوں کے اوپر، نہ اوپر شوہر پہ، کسی پر بھی نہیں. مال جیسے ویسا محفوظ ہے. جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے اس عورت پر خرچ کرنے کی اور اس کے بچوں کو بھی خرچ کرنے کی. تو پھر جن پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں مال انہیں زیادہ ملنا چاہیے، اور جن کی ذمہ داری کم ہے مال اسی حساب سے ان کو کم دیا گیا ہے. یہ ہے عدل، یہ ہے عدل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا یہاں پر ذکر کیا. لیکن معاملہ الٹا ہوتا تھا. جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بیوی اپنی بیٹیوں کو لے کر حاضر ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کی جائیداد ان کے بھائی نے لے لیا، کیونکہ میرے گھر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، میں ہوں اور میری بیٹیاں ہیں، تو ہمارے شوہر کی جائیداد لے لیا ان کے بھائی نے. اب آپ ہی بتائیے، میں عورت ذات ہوں، میرے گھر میں یہ بچیاں ہیں، مجھے یہ بچوں کو بڑا کرنا ہے، کھلانا پلانا ہے، پھر شادیوں کی ذمہ داری ہے. اب جائیداد بھی نہ ہو، مال بھی نہ ہو، تو مستقبل کیسا ہوگا ہمارا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک. یہ وراثت کی آیتوں میں شمار ہوتی ہے، یا وراثت کی بنیادی آیتیں یہ ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، یہ 2 آیتیں ایک صفحے کے اندر ہیں، جس میں اولاد کے بیٹا بیٹی، ماں باپ، میاں بیوی، تقریباً ان سب کے حصے بتائے گئے ہیں، کن کا کیا حصہ ہے. اگر کسی کو وراثت کے قاعدے پڑھنا ہو تو سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12، اور پھر اسی سورہ کے آخر میں ایک اور آیت ہے یستفتونک سے، وہ آیت پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وراثت کے مسائل کا انہیں علم آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اور پھر وہ جو مال ان کے بھائی نے لیا ہوا تھا ان کو بلایا، ان کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ مرنے والے کی یہ بیوی ہے، ان کا حصہ ہے اس مال میں. مرنے والے کی یہ بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. بیوی کو ملا سمن 1/8، 1/8، اور بیٹیوں کو ملا 2/3، 2/3. انہیں 2/3 دیا، انہیں 1/8 دیا، اور کہا کہ ان کو دینے کے بعد جو بچ گیا وہ آپ لے لو. تو اس طرح سے اب مال کی تقسیم کا طریقہ یہاں سے ایسے شروع کر دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ وراثت کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کا پس منظر عورت کے ساتھ بے انصافی تھی، کہ جب ایک آدمی نے اپنے بھائی کے انتقال پر ان کی جائیداد لے لی اور ان کی بیوی بچیوں کو محروم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اور یہ آیتیں سورۃ النساء کے اندر موجود ہیں. اب اگر اس مسئلے کے بارے میں ہم غور کریں،
ہمارے ماں باپ کے بارے میں غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے ان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. بے انصافی سب سے زیادہ ماں باپ کرتے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ جنت کے دروازے ہیں، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. مالی معاملات میں، وراثت کے معاملے میں دنیا میں سب سے زیادہ فراڈ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ دو مبارک نام ہیں، ماں اور باپ. تقریباً گھروں کا یہ حال ہے، یا تو ماں بیمانی کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹے کو دے دو بیٹیوں کو مت دو، یا بیٹیوں کو دو بیٹے کو مت دو، یا باپ ایسا کر رہا ہوتا ہے. جب ماں باپ خود ہی اس طرح سے مرنے سے پہلے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے درمیان بے انصافیات کر کے فراڈ کرتے چلے جاتے ہیں، بعد میں یہ اولادیں ساری زندگی لڑتے رہتی ہیں. اس لیے یہ مسئلہ زیادہ بھائیوں کا بہنوں کا نہیں ہے کہ بھائی نے ظلم کیا بہنوں پر، بہنوں نے ظلم کیا بھائیوں پر. یہ تو بات کا مسئلہ ہے. ماں باپ کی اصل ذمہ داری ہے، یا تو وہ انصاف کر کے جائے یا تو سمجھا کے جائے، تربیت دے کر جائے. اولاد بھی اگر بے انصافی کر رہی ہوتی ہے تو ماں باپ کا حق تھا اپنی اولاد کو یہ سمجھانے کا کہ میرے بعد آپ کو یہ طریقے سے تقسیم کرنا ہے. یا اگر لگے کہ فلاں بیٹا حد سے آگے گزر چکا ہے، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اختیارات ہیں، لوگوں سے لیڈران سے تعلقات ہیں، وہ سب کا مال لوٹ لے گا، تو مرنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا اور سب مال کو تقسیم کر دیتا. زندگی میں ہی مال کی تقسیم کا علاج کر جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اسی لیے علماء نے زندگی میں وراثت کی تقسیم کی اجازت دی ہے. بعض علماء کہتے ہیں وراثت مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے، بالکل مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں ماں باپ کو یہ لگے کہ میرے بچے ہمارے مرنے کے بعد بے انصافی کریں گے، صحیح تقسیم نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں ان کو زندگی میں تقسیم کر دینی چاہیے تاکہ کسی بھی طرح سے بے انصافی نہ ہو، ایک دوسرے کا حق مارا نہ جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کی ایک اور مثال دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو ایک سے زائد نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. بہت سے لوگ ایک سے زائد نکاح کے چکر میں یہ کہتے ہوئے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، سنت کہہ کر نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد زندگی بھر حرام کاموں میں ملوث رہتے ہیں. دوسرا نکاح کرنا اگر سنت ہے، مستحب ہے، اس کی اجازت ہے، عمل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسرے یا تیسرے نکاح کے چکر میں پھر زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، میاں بیویوں کے درمیان میں بے انصافیاں کرنا، منہ سے نیچ کرنا، یا پھر وقت پر طلاقوں کی دھمکیاں دینا. ایک نکاح کر لیا اسے طلاق دیا، دوسرا کیا پھر اسے طلاق دیا، تیسرا کیا پھر اسے طلاق دیا. یہ جو جرائم ہو رہے ہیں 2-3 نکاح کرنے کے چکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان سے کہا ہے کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے، تمہیں اجازت ضرور ہے، لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایسی صورت میں فواحدہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، عدل نہیں کر سکو گے تو یاد رکھنا ایک ہی پر اکتفا کرو، ایک پر ہی اکتفا کرو. مال ہونا یا قوت ہونا، دولت ہونا، شہرت ہونا، بڑا خاندان ہونا،
یہ کافی نہیں ہے دوسری تیسری شادی کے لیے، بلکہ آدمی کے اندر ایمانداری، تقوی، پرہیزگاری، عدل کرنے کی قوت یہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب آدمی کا وہ مزاج پہلے سے ہو، آدمی کا وہ مزاج پہلے سے ہو، پہلے ہی وہ آدمی جھوٹ بولنے میں مشہور ہے، پہلے ایک نکاح کے بعد ہی اس کی پہلے والوں سے نہیں جمتی ہے، ایک نکاح کرنے کے بعد ماں باپ سے الگ ہوا ہے، ایک نکاح کر لیا بھائیوں سے الگ ہے، نہ بہنوں سے بات چیت ہے، اور دوسرا کرنا چاہتا ہے، عدل کیسے کر پائے گا؟ میری بھی ہے، ان کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، بہنیں ہیں وہاں بھی عدل کرنا ہے، ماں باپ ہے وہاں بھی عدل کرنا ہے، یہ سارا خاندان ہے چاروں طرف سے، ہر ایک کو ان کا حق دینا ہے، ماں باپ کو ان کا حق دینا ہے، بھائی بہنوں کو ان کا حق دینا ہے، بیوی کو ان کا حق دینا ہے، تبھی عدل ہوگا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو شادی بیاہ کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں، دوسرے اور تیسرے کا، چھپ کے شادیاں کرنا، بغیر بتائے شادیاں کرنا، خاموشی سے نکاح کر لینا، اور پھر خاموشی سے پیسے دے کر چھوڑ بھی دینا، یہ جرائم ہے، یہ نکاح مسنون نکاح نہیں ہے، یہ جرائم پیشہ افراد ہیں۔ ایسے افراد کو معاشرے میں پکڑنا چاہیے، جو کسی کی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر لے، ایسے افراد کا حساب لینا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتوں میں مشہور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اگر آپ عدل کر سکتے ہو تو آپ کرو، اگر نہیں کر سکتے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو ایسی صورت میں پھر آپ ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کا انجام یعنی بے انصافی کا انجام اور اس کا گناہ ذکر کیا، لیکن ساتھ میں اگر کبھی آپ سے بے انصافی ہو جاتی ہے، آپ سے ظلم ہو جاتا ہے، تو پھر توبہ کا دروازہ بھی کھول کے رکھا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور پھر کہا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یتیم کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، اولاد کے حقوق میں، بھائی بہنوں کے حقوق میں، یا میاں بیوی کے حقوق میں کہیں بھی اگر حق تلفی ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے غلط ہو رہا ہے، آپ کہیں نہ کہیں بے انصافی کر رہے ہو، تو توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ کیا ہے توبہ؟ رات میں بیٹھ کے توبہ 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 نہیں۔ اگر انسانوں کے ساتھ آپ نے برا برتاؤ کیا ہے تو اس کا توبہ کیا ہے؟ جس شخص کا آپ نے جو حق لیا ہے اسے واپس کرنا۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے والد نے ان کی اپنی بہن کا حق مارا تھا، آپ کے والد بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ اپنے پھوپھی کا حق کھا رہے ہیں ساری زندگی، گھر میں ان کا حصہ ہے، کھیت میں ان کا حصہ ہے، بلڈنگ میں ان کا حصہ ہے، گاڑیوں میں ان کا حصہ ہے، آپ کے والد نے ان کی بہنوں کو نہیں دیا ہے، تو آپ کے باپ کو جہنم سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ جیتے تھی وہ جہنمی ہے۔ آپ کو اگر پتا ہے کہ آپ کے والد نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے تو آپ کے والد کو بتانا ضروری ہے، یہ سمجھانا ہے کہ آپ جنت کے دروازے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، آپ جہنم کے دروازے بنو گے کل قیامت میں، کیونکہ آپ نے اپنی بہنوں کا حق مارا اور ہمارا حرام طریقے سے پیٹ بھرا۔ ہم بچے جو کھا رہے ہیں سب حرام کھا رہے ہیں، دوسروں کا حق کھا رہے ہیں۔ بچوں کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کو بتانے کی، اگر ماں نے ایسا بھی کام کیا ہے تو انہیں بتانا ہے،
जन्नत आपके कदमों के नीचे नहीं, आपके कदमों के नीचे जहन्नम होगी। अगर आपने अपने बेटों का, बेटियों का या भाइयों का हक खाया हो। चलिए तौबा करना है, लेकिन तौबा कैसे है? तौबा का तरीका ये है कि आप जिसका जो हक लिया है आपने, उसका वो हक वापस करना है, उसका हक वापस करना है। अगर हक वापस नहीं किए, नमाज, रोजा, कुरान की तिलावत, जिक्र व अस्कार, तहज्जुद, हज, उम्रे, रमजान उम्रा, ये सब बर्बाद है, ये सब बर्बाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के बारे में कहा था। जब आपने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा था, अतदरून मनिल मुफलिस, आप जानते हो कंगाल इंसान किसको कहते हैं? लोगों ने कहा अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। मुफलिस वो है जिसके पास दिनार और दिरहम नहीं, पैसा नहीं है, जिसके पास ना हो, माल ना हो, वो कंगाल है। आपने कहा नहीं, अल मुफलिसु फीना मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व हज्जिन। मुफलिस वो है, कंगाल वो है जो कल क़यामत में नमाज, रोजा, ज़कात, हज लेकर आएगा। वयाती क़द शतम हादा व अकल माल हादा व सफक दम हादा व ज़रब हादा। लेकिन साथ में इस हालत में आएगा तो उसने किसी को गाली दिया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को जलील किया होगा, लेकिन किसी के साथ बुरा करने के बाद तौबा नहीं किया होगा, उनका हक उनको वापस नहीं किया होगा, वो हक खा पी के कब्रिस्तान पहुंच गया होगा और फिर रब के दरबार में हाजिर हो चुका होगा। अल्लाह तबारक व तआला जिनका माल खाया है, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया है, उन सबको बुलाएगा और उनके दुनिया के हुकूक के बदले में इस आदमी के नमाज, इसका रोजा, इसका ज़कात, इसका हज, ये सब उन मजलूमों को दे देगा और फरिश्तों से कहेगा जाओ इस आदमी को उठा के जहन्नम में फेंक दो। ये बड़ा नमाजी बनता था दुनिया के अंदर, बहनों का माल खा के हज करता था, ये उम्रे करता था, अपने भाई का माल लूट के। तो रोजा, हज, ये जितनी इबादतें हैं, सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। तो अगर आपको ये पता है कि आपके माँ बाप ने ऐसा किया है, तो ये माँ बाप को जहन्नम से बचाना जिम्मेदारी बच्चों की है। अगर बच्चे खुद अगर कर रहे हैं ऐसा, तो उन्हें अपने आप को बचाना भी उनकी जिम्मेदारी है। ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को, सबको जहन्नम की आग से बचाओ। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में, वक्त काफी ज्यादा हो गया है, तो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला बखीली से और इसी तरह से रियाकारी से मना करता है। माल में अदल करने का जो हुक्म दिया है कि जिसका जो माल है, जिसका जो हक है उसे दिया जाए, जो जिसने का मुस्तहिक है उसको उतना दिया जाए, ये अदल है। ऐसे ही माल में अदल क्या है, माल में इंसाफ क्या है? वो ये है कि माल में से जिसका हक है, गरीब का, फकीर का, वो दे, बखीली न करे। बखीली करना भी अदल के खिलाफ है। कोई आदमी मोहताज है और आपके पास अच्छा खासा माल है, आप किसी की मदद कर सकते हो, आप मदद नहीं कर रहे हो, बखीली कर रहे हो, तो ये अदल के खिलाफ है। और अगर आप किसी को माल दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, लेकिन शोहरत चाहते हो, देने के बाद चाहते हो कि पूरे शहर में मेरा ढलवाला पीटा जाए, मैं सेठ साहब हूं, मैं सफीर साहब हूं, ये अदल के खिलाफ है, ये भी अदल के खिलाफ है। माल में बखीली करना भी अदल के खिलाफ और देकर शोहरत हासिल करने की तमन्ना करना, रियाकारी करना, ये भी अदल के खिलाफ है। और अल्लाह तबारक व तआला फिर कहता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں تک پہنچا دو، ان کے حقداروں تک پہنچا دو. جب بھی آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا اور ساتھ میں جب عدل کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس طاقت ہے تو تم ظلم کرو گے کسی کے ساتھ، جب من آیا بے انصافی کرو گے. اگر طاقت کا ہی غلط استعمال کرنا ہے، بھلا اللہ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. تو طاقتور، قوت والا، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو انصاف کرنے والا ہو. بڑا آدمی ہے چوری کر رہا ہے، بڑا آدمی ہے لوٹ رہا ہے، بڑا آدمی ہے لوگوں کا حق مار رہا ہے. معاشرے میں تقریباً بڑے آدمی ایسے ہی کرتے ہیں. جتنوں کو دیکھیں ہیں اطراف میں قریب میں بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. فلاں بڑا ہے، کیا ہے؟ تالاب لے لیا. یہ بڑا ہے، نالا اس نے قبضے میں کر لیا. یہ بڑا ہے، روڈ گھر میں بنا لی. یہ بڑا ہے. جو بڑا ہے جس کے پاس کروڑوں میں ہے وہ ایک ایک گز زمین چوری کرنے میں لگا ہوا ہے. اور جو غریب ہے، مجبور ہے، وہ ڈر رہا ہے تھوڑا آگے بڑھ گیا تو کل بلدیا والے آ جائیں گے، میرا گھر توڑ دیں گے، پیچھے رہو. اور بڑا آدمی سوچتا ہے یہ روڈ ایک آگے کیوں کرو، روڈ ہی ختم کر دوں یہاں سے، ادھر آنے کا راستے وقت میں پورا گھر میرا ہی ہو جائے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ نے بتایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار کہا جا رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا میں اتنا بڑا ہوں، میں کبھی بندوں کو ظلم نہیں کرتا ہوں. وما انا بظلام للعبید، میں بندوں کو ظلم کرنے والا کبھی نہیں. اور قرآن سورۃ النساء کے بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے عدل سے متعلق، جہاں پر مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جب ایک آدمی نے جس کا نام بشیر بن عبیرب تھا، بشیر بن عبیرب نامی ایک آدمی، اس نے مدینہ میں ایک انصاری کے گھر میں چوری کی. کچھ ہتھیار چوری کیا اور کچھ گندا چوری کیا. اور جانے کے بعد کسی یہودی کے پاس اس نے امانت پہ رکھ دیا. چوری کر کے سامان اپنے گھر رکھنے کے بجائے ایک یہودی کے گھر پہ رکھ دیا کہ اگر کبھی وہ مال کا مالک اگر چور کو تلاش کرتے کرتے ہم تک پہنچ بھی جائے، کسی طرح اسے معلوم بھی ہو جائے، تو ہم کہیں گے تلاشی لے لو، دیکھو پورا گھر کہاں ہے. بہت سے چوریاں ایسی کرتے ہیں، لوگ چوری کرتے ہیں کسی اور کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، مان لیتے ہیں کسی دوسرے کا اکاؤنٹ ڈال دیتے ہیں، 10 اکاؤنٹ کھولتے ہیں، 10 اندر لوگ ہیں، یہ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں رکھو، یہ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں رکھو، دیکھو میرا اکاؤنٹ خالی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے اس نے یہودی کے گھر میں رکھ دیا. آخر مالک اپنے مال کے بارے میں تلاش کرتے کرتے چور تک پہنچ گیا اور بشیر بن عبیرب سے کہا کہ تم نے چوری کیا ہے، میرا مال کہاں ہے بتاؤ. اس نے کہا میں نے کب چوری کیا ہے، دیکھیے میرے گھر کی تلاشی کرو. گھر کی تلاشی کی، کچھ بھی نہیں ملا. پھر وہاں سے وہ مالک اس یہودی کے پاس پہنچا، تلاش کرتے کرتے اس یہودی سے پوچھا یہ مال تمہارے پاس ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے. کہا تم نے چوری کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے چوری نہیں کیا ہے، وہ فنا بشیر بن عبیرب نے یہ سامان میرے پاس امانتاً رکھا ہے. اب جب یہ مالک بشیر بن عبیرب کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے
میں بلا یہودی کے پاس کیوں رکھوں؟ یہودی سے آمنا سامنا ہوتا ہے، کہتا تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے کب دیا آپ کو مال؟ وہی پلٹ گیا، سامنے پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، آدمی سامنے پلٹ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آدمی تو کل تک تو ایسے ہی بولا تھا، آج پورا پلٹ گیا۔ کئی مرتبہ بھائی بھی ایسے ہو جاتے ہیں، گواہی دینی ہوتی ہے فوراً پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ فوراً پلٹ گیا، آج تم، میں نے کب دیا تم کو؟ یہودی کہتا ہے تم نے تو کل رات لا کے دیا میرے پاس، کہا نہیں جھوٹ بول رہا ہے، مطلب چوری کا الزام لگا رہا، ہم شریف گھرانے کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ میں بشیر بن عبیری کی اور خاندان کے لوگ اپنے آدمی کو بچانے کے لیے سب مل کر شور کرنے لگتے ہیں کہ زیادہ لوگ بولیں گے تو اور طاقت آئے گی۔ سب مل کر بولتے ہیں یہودی جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے آدمی پر الزام لگا رہا ہے۔ معاملہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سننے کے بعد قریب تھا کہ یہودی کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہودی نے چوری کیا ہے، لہذا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ابھی یہ فیصلہ صادر ہونا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا ہے، جب بھی آپ کو انصاف کرنا، فیصلہ کرنا ہو تو کبھی آپ ناحق آدمی کا ساتھ نہ دیں، ایسے لوگوں کے حق میں فیصلہ نہ کریں جو مظلوم ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں فیصلہ نہ کریں جو مظلوم ہیں۔ وہ یہودی مظلوم ہیں، آپ نے انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا کہ انہی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو جو چوری کرنے والا ہے یہ تو پھر آزاد ہو جائے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ یہودی کے بجائے وہ بشیر بن عبیری کے خلاف فیصلہ سنا چکے ہوتے، لیکن آپ فیصلہ سنا رہے تھے یہودی کے خلاف، اور وہاں وہ یہودی بچ گیا۔ قرآن مجید کی آیت کے نزول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے معاملے میں بتا دیا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ یہودی سچا ہے اور یہ بشیر بن عبیری یہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد یہ بشیر بن عبیری کو جب پتا چلا کہ اب میرا معاملہ واضح ہو چکا ہے، تو اس نے وہاں مرتد ہونے کا اعلان کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ سے فرار ہوا، مکہ گیا، چوری کرنے کی عادت تھی، مکہ میں بھی چوری کر رہا تھا۔ ایک جگہ پر چوری کرتے کرتے اچانک دیوار اس کے سر پر گر گئی، اسی دیوار کے نیچے دب کر مر گیا۔ اللہ نے یہاں یہ پیغام دیا ہے، عدل ایسا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، وراثت میں یتیموں کے ساتھ، تو ایسے ہی عدل اپنے اور غیروں کے درمیان میں بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا ہے، کوئی میری قوم کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے مذہب کا ہے، تو میں اسی کی تائید کروں گا، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ اللہ نے اس سورہ کے آخر میں غیر مسلمین کے بارے میں بتا دیا کہ اگر غیر مسلم بھی اگر حق پر ہوگا تو آپ کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جیسے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے تائید میں فیصلہ کیا، اور وہ بشیر بن عبیری جو مسلمان بنا پھرتا تھا، منافق تھا، اس کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا۔ اور پھر اسی پر قرآن مجید کی یہ مشہور سورہ نساء ختم ہوتی ہے، جس میں اور بھی مسائل ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بات کا حکم دیا کہ عدل و انصاف کے لیے آپ کے پاس سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ عدل انصاف کیسے کریں گے؟
عدل کہاں سے لیں گے؟ عدل کہاں سے سیکھیں گے؟ عدل سیکھنے کے لیے کیا پارلیمنٹ ہے؟ کیا دنیا کی قومیں ہیں؟ فلاں قوم کہتی کہ عدل یہ ہے، یہ قوم کہتی کہ عدل یہ ہے، یہ قوم کہتی کہ عدل یہ ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہمیں عدل معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس کتاب و سنت ہے. کسی بھی چیز کا کس کا حق کیا ہے، کسے کتنا حق دینا ہے، کس کا کیا حق ہونا چاہیے، یہ اگر معلوم کرنا ہے تو یہ کتاب و سنت ہے. ہم اسے پڑھیں، اسی کے ذریعے ہم دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں. اس کے بغیر دنیا میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں ہر میدان میں ہمیشہ عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.